اللهم صل وسلم وبارك عليك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS یعنی کہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے بہت ہی پیاری اور خوبصورت نشریات، بلکہ یوں کہیے کہ خصوصی نشریات، جشن غوث الورا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ناظرین کرام، آج کتنی مبارک رات ہے اور وہ لوگ یقیناً قابل رشک ہیں کہ جو آج کی رات بالخصوص اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مشغول ہیں اور بڑی 11ویں شریف انتہائی عقیدت اور محبت سے منا رہے ہیں. اور وہ احباب کے جو اس وقت دربار غوث پاک میں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ کے ولیوں کا ایسا قرب ملنا، اللہ والوں کا ایسا قرب ملنا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ناظرین کرام، آج IDS نے بھی یہ بزم سجا لی ہے اور اس خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ جو معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، اہل سنت کی قداور شخصیات، الحمدللہ اکابر علماء کرام جن میں حضور زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ یہاں جلوہ فرما ہے. اور آپ کے ساتھ ایک اور زبردست عالم دین، بہت پیاری شخصیت، بڑی متحرک شخصیت اہل سنت کی الحمدللہ، جی ہاں، ڈاکٹر مفتی عابد مبارک المدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں. اور ہمارے دو بڑے ہی پیارے ثناخواں شاہ رخ رضا قادری صاحب اور حافظ احسن قادری صاحب بھی انشاءاللہ اپنی پیاری پیاری آوازوں میں ہمیں مناقب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنائیں گے. ناظرین کرام، ٹاپک آج کا جاننا ضروری ہے. آج بات ہوگی خاص طور پر مقام ولایت اور غوث پاک. ناظرین کرام، آج کا پروگرام صرف ایک عام گفتگو نہیں بلکہ ایمان کو تازگی بخشنے والی، دلوں کو زندگی دینے والی اور روحوں کو نور عطا کرنے والی محفل ہے، جس کا موضوع ہے مقام ولایت اور حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ناظرین، ولایت محض نام یا لقب نہیں بلکہ یہ قرب الہی کی وہ معراج ہے جہاں بندہ اپنی خواہشات کو مٹا کر رب کی رضا میں فنا ہو جاتا ہے، جہاں ولی کا دل دنیا کی آلائشوں سے پاک اور نور الہی سے معمور ہو جاتا ہے. ان کی زبان نصیحت کا سرچشمہ اور نگاہ تزکیہ کا آئینہ، اور ان کی زندگی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور انہی اولیاء میں سے سب سے روشن، سب سے تابندہ اور سب سے عظیم ہستی جو ہے حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. بات کی جائے اگر آپ کے علم کی، آپ کا علم سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ وسیع تھا تو تقویٰ پہاڑوں سے زیادہ بلند. آپ کی خانقاہ درس و تدریس کا مرکز بھی رہی اور تزکیہ و تربیت کا سرچشمہ بھی. آپ کی مجلس میں آنے والا علم بھی پاتا، ایمان بھی پاتا اور سکون قلب بھی. معیار آج بھی یہی چاہیے، کوئی خانقاہ ہو معیار یہی ہونا چاہیے کہ تمام چیزیں وہ وہاں سے لے کر جائے، کم سے کم اکاؤنٹ تو کھل جائے، ہے سلسلہ شروع تو ہو جائے. ظاہر بات ہے لینے والے کا سم ٹائم ظرف اتنا نہیں ہوتا، عطائیں بڑی کمال عروج پر ہوتی ہیں، لیکن اس کو لگے کہ میں صحیح جگہ پر آیا ہوں. معزز ناظرین، پیران پیر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سے بتایا کہ ولایت کا جوہر کرامت میں نہیں بلکہ استقامت میں ہے. ولایت کی حقیقت شہرت میں نہیں بلکہ خدمت میں ہے. ولایت کا کمال غرور میں نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر نیاز میں ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ولایت کی حقیقت کو سمجھیں،
غوث العظم کے مقام و مرتبہ کو جانیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے علوم و معارف ہماری زندگیوں کو کس طرح سنوار سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہماری یہ نشریات صرف سن کر بھول جانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھ کر سیکھنے کے لیے ہے، اور ہاں صرف سیکھنے کے لیے بھی نہیں بلکہ اپنی زندگیوں کو اس نور سے روشن کرنے کے لیے ہے۔ یہ سٹیپس لینا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک آدھ سٹیپ کے بعد آپ رک گئے تو پھر یہ علم، وہ علم کہ جو عمل نہ ہو جس پر، تو پھر وہ فائدہ تو نہیں ہوتا نا ہے۔ پوچھا گیا کہ علم زیادہ ضروری ہے یا عمل ضروری ہے؟ کیا خوبصورت جواب ملا، کیا پیارا جواب ملا۔ کہا جو جاہل ہے اس کے لیے علم ضروری ہے اور جو علم والا ہے اس کے لیے عمل ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ بہت کمال گفتگو ہونی ہے، تو آئیے معزز علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، مقام ولایت اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوبصورت عنوان ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مقام ولایت کو سمجھنے کے لیے پہلا معیار، اور ظاہر بات ہے کہ اہم ترین معیار، وہ اللہ کا کلام ہے۔ حضور اس بات کو ہمیں سمجھائیے کہ اللہ کے کلام میں ولی کس کو کہا گیا ہے، ولی میں کیا صفات ہوتی ہیں، تو اور ولی اللہ، اولیاء اللہ میں صرف صحابہ کرام ہی ہوتے ہیں یا ان کے علاوہ بھی، ان کے بعد بھی جو ظاہر بات ہے ائمہ کرام، مجتہدین دیگر جو تشریف لائے، ان میں بھی یہ اولیاء اللہ کا سلسلہ جاری رہا، تو ان میں سے یہ صفات کو کس انداز سے دیکھا جائے، ظاہر بات ہے معیار آپ ارشاد فرمائیں گے تو ہمارے ناظرین کو بڑی آسانی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حافظ صاحب قبلہ، پہلے تو میں مقام ولایت جی اور حضور سیدنا غوث الثقلین غیث الکونین سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے ذکر مناقب کے انعقاد پر آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسرا پھر یہ کہ آپ نے جو سوال ذکر کیا ہے، اس میں کئی نوعیت بن جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی نظر میں اور قرآن مجید کے ارشادات میں مقام ولایت کیا ہے اور شرف ولایت کیا اور عظمت ولایت کی احادیث پر ولی کی تعریف۔ میں وقت کے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں صرف عرض کرتا ہوں، آگے وقت چلے گا تو انشاءاللہ العزیز مزید قرآنی آیات خدمت میں ذکر کی جائے۔ حضرات اولیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت و شان تو قرآن مجید کی بڑی مشہور سورہ یونس کے اندر وہ مبارک آیت کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، جس کا مرادی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو میرے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور میرے اولیاء کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، میں ان کو قوت نظری بھی دیتا ہوں، قوت عملی بھی دیتا ہوں۔ اور قوت نظری جو ہے وہ ایمان ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ فرمایا وہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ وہی ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور عمل بھی عین اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے۔ تقوی فرمایا ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا و آخرت کے اندر، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ وعدہ ذکر کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، اس لیے کہ وعدے کے خلاف کرنا نقص ہے، تو فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ تو میں اندازہ نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، فرمایا یہ ان اولیاء کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور عظیم کامیابی، یہ اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اس آیت کا ایک ایک حصہ بہت تشریح طلب ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے کلام نے فضائل اولیاء میں استعمال کیا۔ اس طرف آنے سے پہلے حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں چند بڑے علمی نکات نقل کی ہیں۔ اس وقت تفسیر کبیر میرے سامنے ہے۔ امام رازی علیہ رحمت پہلے بات تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ اولیاء کیونکہ حافظ صاحب جمع ہے اور اس کا واحد ولی، تو ولی اگر ہم لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ پہلے لکھیں گے واو، پھر لکھیں گے لام، پھر لکھیں گے یا، ولی۔ تو حضرت امام رازی علیہ رحمت فرماتے ہیں فالواو واللام والیاء یدل علی المعنی القرب۔ فرمایا ولی کا دراصل حقیقی معنی جو ہے وہ قریب کے ہے، صحیح۔ فرمایا والواو واللام والیاء یدل علی المعنی القرب، اس کا معنی جو ہے وہ قرب کے، قریب کے ہے۔ فرمایا فولی کل شیء هو الذی یکون قریبا منہ، ہر شخص کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس کے قریب ہو،
جیسے یہ چیز میرے قریب ہے تو یہ میں اس کا ولی ہوں، یہ میرے سے قریب ہے میرے لیے ولی ہے، اور میں اس کے قریب ہوں تو میں اس کا ولی ہوں۔ تو امام راضی اس معنی کو مکمل عقل تک رسائی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی کا معنی قرب ہے۔ فولی کل شیء هو الذی یکون قریبا منہ، ہر ذات کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس کے قریب ہو۔ پھر سوال قائم کرتے ہیں یہ تو اللہ کے قریب ہے، تو فرماتے والقرب من اللہ تعالی بالمکان والجہت محال، تو اولیاء اللہ کے کیسے قریب ہیں؟ جی اللہ تو مکان سے بھی پاک ہے، یعنی جگہ سے پاک ہے۔ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں تو کوئی چیز میرے قریب ہے، جی تو اللہ رب العالمین تو مکان اور جگہ سے پاک ہے، تو پھر وہ بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ ایک ہوتا ہے زمانہ، قرب کے دو ذریعے۔ اس وقت دیکھیں جو تاریخ ہے، جو دن آج ہے اور جو ٹائم گزر رہا ہے، اس میں آپ اور میں دونوں موجود ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ کچھ لوگ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نہیں ہیں، لیکن وہ آج ہی کی تاریخ میں اسی لمحے میں کہیں اور موجود ہیں، تو ہمارا قرب ان سے جگہ کا نہیں لیکن زمانے کا ہے۔ تو قرب دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو زمانہ ایک گزر رہا ہو صحیح، اور دوسرا یہ کہ جگہ بھی ایک ہو، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے محال ہے۔ نہ اللہ پر زمانہ گزرتا ہے کیونکہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، کیونکہ زمانہ اور جگہ اور زمان اور وقت اس کو گھیرتا ہے کہ جو حادث ہو، جو پیدا کی گئی ہو، اور اللہ رب العالمین جل وعلا واجب الوجود اور خالق ہے، تو خالق پر یہ عادات اور یہ زمین و مکان کی شرائط عائد نہیں ہوتے، کیونکہ یہ حادث کے لیے اور جسم کے لیے۔ اب سوال سمجھنے کے بعد امام راضی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، خود سوال قائم کرتے ہیں کہ ولی کا معنی تھا قرب، اور ہر وہ چیز جو اس کے قریب ہوتی ولی ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ کے قریب ہے، تو جناب جب یہ اللہ کے قریب ہیں تو اللہ مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، تو ان کو پھر اللہ کا قرب کیسے مل گیا؟ اور ان کو اللہ کے قریب جو کہیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ جی بالکل۔ تو اس کا ایک جواب دیگر مفسرین نے یہ دیا، فرمایا دیکھو ہم لفظ کہتے ہیں ولی اللہ، ٹھیک ہے، ایک ترکیب بیان کرتے ہیں مضاف مضاف الیہ کی، یعنی ولی اللہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کے قریب، یوں سمجھ لیجیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دوست، تو میں نے کہا دوست میں بھی معنویت قرب ہی کی ہوتی ہے، تو اصل ولی کا معنی قریب ہوتا، جو دور ہوتا وہ دوست تو نہیں ہوتا، تو وہ تو قرب کا اظہار پھر لفظ دوست سے ہو رہا ہے، لیکن اصل ولی کا معنی ہے قریب کے، قریب کے ہیں، وہ قریب ہی کو آپ تعبیر کر رہے ہیں دوست کے ساتھ۔ جی اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے کیسے قریب ہیں؟ اللہ جبکہ زمان سے اور مکان سے پاک ہے، میں عرض کر رہا تھا، تو اس کا ایک جواب مفسر نے یہ دیا ہے کہ جیسے آپ بیت اللہ کو دیکھیے، اللہ کا گھر، تو کیا اللہ اس میں سکونیت کرتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ رہتا ہے؟ کہ نہیں، اللہ رہتا نہیں، تو فرمایا پھر گھر کی نسبت اللہ کی طرف کیسے کر دی؟ جیسا قرآن کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو اونٹنی کا معنی یہاں پر وہیکل کے ہے، سواری کے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میری یہ سواری ہے لیکن میں اس میں بیٹھتا نہیں ہوں تو کیا معنی؟ میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں تو کیا معنی؟ تو کہا ناقۃ اللہ کا معنی ہوا رب کی سواری، تو رب بیٹھنے سے پاک ہے تو پھر نسبت کیسی؟ بالکل صحیح۔ بیت اللہ کا معنی ہوا اللہ کا گھر، اور اللہ رہنے سے پاک ہے تو پھر نسبت کیسی؟ تو فرمایا وہاں نسبت مکان، جگہ، سکونیت اور سوار ہونے کی نہیں، بلکہ نسبت تعارف اور معرفت کی ہے، یعنی میں پہچانا ان سے جاتا ہوں۔ واہ واہ، یعنی مجھے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو میرا گھر یہ ہے، گھر بمراد میں رہتا نہیں لیکن پہچانا یہاں سے جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو ولی اللہ کا معنی یہ ہوا کہ قریب، تو فرمایا میرا قرب جن سے پہچانا جاتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ تو ایک جواب جو ہے وہ مفسرین نے اس کی معنویت کا یہ دی۔ امام راضی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کے لیے مکان یعنی جگہ اور جہت کا ہونا محال ہے تو پھر یہ کیسے قریب ہو گئے اللہ کے؟ تو فرماتے ہیں فالقرب منہ انما یکون اذا کان القلب مستغرقا فی نور معرفت اللہ۔ فرمایا یہاں قرب کا معنی یہ کہ ان کا دل اللہ کی معرفت اور اس کے ذکر، اس کی شناسائی، ان کے حق سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ فَإِن رَآ دَلَائِلَ قُدْرَتِ اللہ، جب وہ دیکھتے ہیں تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ وَإِن سَمِعَ آیاتِ اللہ، جب وہ سنتے ہیں تو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں۔ وَإِن نَطَقَ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللہ، جب وہ بولتے ہیں تو اللہ کی ثنا میں بولتے ہیں۔ وَإِن تَحَرَّكَ فِي خِدمَةِ اللہ، جب وہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کی خدمت کی کرتے ہیں۔ وَإِن اجتہد فی طاعت اللہ، جب وہ کوشش اور محنت کرتے ہیں تو اللہ کی فرمان برداری پہ کرتے ہیں۔ فَيَكُونُ فَهُنَالِكَ يَكُونُ فِي غَایَةِ الْقُرْبِ مِنَ اللہ، اور یہ وہ عادتیں ہیں جو اللہ کے بالکل قریب ہونے کی ہے۔ هذا الشخص يكون ولی اللہ تعالی، تو اس شکل کے اندر یہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ دل میں بھی اللہ کی یاد، زبان پہ بھی اللہ کا ذکر،
بدن کی کوشش بھی اللہ کی فرمان برداری کے اندر، آنکھوں سے نظارے بھی اللہ رب العالمین کی آیات کے، کانوں سے سماعت بھی اللہ کے ذکر کے، جو پورے بدن کو اس نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حوالے کر دیا. تو امام راضی کہتے ہیں یہ ہے وہ قرب. مکانی قرب تو نہیں ہو سکتا، وہ تو محال ہے، اور زمانی قرب بھی نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں وہ بھی محال ہے. تو فرمائیے تو ہیں دونوں محال. تو یہ قرب کیا ہے؟ ایک قرب وہ شناخت و تعارف کا ہے، اور ایک قرب یہ ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العالمین کے ذکر میں، عرفان میں، فرمان برداری کے اندر وہ لگے رہتے ہیں. اس پر ایک جملہ میں مزید عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. حضرت امام راضی رحمہ اللہ اسی سے آگے چل کر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں کہ اللہ نے کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف ماضی کا ہوتا ہے اور غم مستقبل کا ہوتا ہے. یعنی جو ہو گیا ہے اس سے بھی کوئی خوف نہیں، جو بعد میں کیا ہوگا اس کا کوئی غم نہیں. فرمایا اتنی بڑی صفت انسان کی زندگی ان دونوں میں گزر رہی ہوتی ہے. یعنی میں اور آپ اس وقت پریزنٹ میں ہیں، یعنی حال میں ہیں، تو کچھ چیزیں نقصان ہمارا ماضی میں ہو گیا، اس کا خوف ہمیں ایسا نہ ہو، اور کچھ جناب جو ہے کہ وہ غم کی کیفیت. تو فرمایا یہ دونوں سے ہم ان کو جو ہے کہ وہ بری کر دیتے ہیں. تو ارشاد یہاں پر ہوا یہ کیسے ہوتا ہے. بڑا کامل جملہ امام راضی لکھتے ہیں. فرماتے ای من تولاہ اللہ و تولا حفظہ و حیاتہ و رضی عنہ. فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنا دوست بناتا ہے تو ان کی حفاظت اور اس کی نگرانی اپنے اوپر لے لیتا ہے. فلا یخاف یوم القیامت ولا یحزن. اور پھر جب اللہ کی حفاظت میں وہ آ جاتے ہیں تو نہ پھر ان کو جناب قیامت کا کوئی غم ہوتا ہے اور نہ جناب کوئی خوف ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت میں سراسر آنے کے بعد ان کا مرتبہ اور مقام یہاں ہوتا ہے. علامہ ابن تیمیہ کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک مکتب انہی کی بات کو حوالہ بنا کر اولیاء کے لیے کوئی سست اور کمزور بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے سامنے اس وقت فتاوی ابن تیمیہ ہے. فتاوی ابن تیمیہ ہے، جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 274 ہے. یہ حرمین شریفین سے جو سب سے پہلے فتاوی شائع ہوا تھا بادشاہ بخشا فہد کی نگرانی کے اندر، یہ میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ فاولیاء اللہ المتقون، اولیاء وہ ہیں جو متقی ہیں. ہم المقتدون بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والے ہیں، آپ کے حکم ماننے والے ہیں. فیفعلون ما امر به، وہ ہر اس کام کو کرتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے. وینتہون عما عنہ زجر، اور ہر اس بات سے رکتے ہیں جس کے لیے سزا ذکر کی گئی ہے. ویقتدون به فیما بین لہم ان یتبعوا فیہ، کہتے ہیں کہ جناب جو ہے جس چیز سے ان کو روکا گیا اس سے وہ رک جاتے ہیں، اور جس چیز کی اتباع کے بارے میں کہا گیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں. اس کے بعد ان پر ہوتا کیا ہے؟ تو یہ ابن تیمیہ خود لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں فَيُؤَيِّدُهُمْ بِمَلَائِكَةٍ وَرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ اپنے فرشتوں اور اپنی روح قدس سے ان کی مدد کرتا ہے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارِهِ وَلَهُمْ كَرَامَاتُ الَّتِي يُكْرِمُ اللَّهُ بِهَا أَوْلِيَاءَهُ الْمُتَّقُونَ. اللہ اپنے نور کے سمندر ان کے سینوں میں اڈھیلتا ہے اپنی معرفت. کہتے ہیں کہ وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارِ، اور اللہ اپنے انوار ان کے دلوں کے اندر اڈھیلتا ہے. وہ روشنی اڈھیلتا ہے کہ جو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہے، دلوں کے راز بھی دیکھ لیتی ہے. یعنی ان کے دل جو ہے وہ بدعملی کی وجہ سے یا معاذ اللہ بد اعتقادی کی وجہ سے اندھیرے میں نہیں ہوتے. جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آتے ہیں تو انعام ان پر یہ ہوتا ہے. وہی بخاری شریف کی حدیث کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کتاب الرقاق میں اسی کو وہ یہ سند کے طور پر لاتے ہیں. جملہ دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں ابن تیمیہ، وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارِهِ، اڈھیل دیتا ہے خدا ان کے دلوں میں انوار، کئی انوار. وَلَهُمْ كَرَامَاتٌ، اور ان کے لیے پھر عزت و پذیرائی اور کرامات ہوتی ہے. الَّتِي يُكْرِمُ اللَّهُ بِهَا أَوْلِيَاءَهُ الْمُتَّقُونَ، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے ان ولیوں کی عزت لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو ثابت کرتا. وَخِيَارُهُمْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ كَرَامَاتٌ لِحُجَّةٍ فِي الدِّينِ، اور یہ جو اولیاء کی جماعت ہے یہ خیار ہیں، برگزیدہ ہیں، اور ان کی کرامات دین کی دلیل بنتی ہے. آپ کرامت کا مذاق بنا رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کے شیخ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی جو کرامات ہیں وہ دین کی حجت بنتی ہے. اولی حاجت بالمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے وہ مدد اور تائید بنتی ہے. کما کانت معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کذالک، جس طرح حضور سید عالم کے معجزات سے امت اور خلق
اور اسلام کا تعارف ہوا ہے تو حضور کے تتبع کے اندر جب وہ عمل کرتے ہیں تو یہ انوار ان میں منتقل ہوتا ہے اور ان کی کرامات، ان کی عزت، ان کی حیثیت سے اسلام اور اہل اسلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا کرامات اور عزت عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ۔ اولیاء کے حوالے سے میں بات کو لیے یہ ایک حوالہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت طرز میں حضرت علامہ تفتزانی اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ، اور یہ جو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یہ 793 ہجری میں انہوں نے پردہ فرمایا، 793۔ ان کی علم کلام کی کتاب ہمارے سب مکاتب فکر کے وہاں پڑھائی جاتی ہے، شرح قائم اور دیگر اور کتابیں بھی، ان کے شرح تہذیب وغیرہ ہے یا توضیح تلوی وغیرہ، یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ولی کی تعریف کر رہے ہیں اپنے عقیدے کی کتاب شرح مقاصد کے اندر، کہتے ہیں ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، دائمی عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے مجتنب رہتا ہے، اور لذات اور شہوات میں انہماک، یعنی لذات اور شہوات کے اندر اپنے آپ کو راغب کرنے سے روکے رکھتا ہے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ولی سے مراد وہ شخص ہے جو عالم باللہ ہو اور عبادات صرف اللہ کے لیے کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ وہ جمع ہوا۔ کیونکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ولی کی جہتیں اتنی ہیں، اس کے کمالات اتنے ہیں کہ اس کے لیے کئی 100 تعریفیں کی گئی، اور اس تعریف کا خلاصہ وہی جو قرآن نے کہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور الذین آمنوا کی پھر تعبیرات بنتی چلی جاتی ہے، وہ تقوی کی پھر تعبیرات بنتی چلی جاتی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے علامہ تفتزانی سے، یہ ابن تیمیہ سے یا علامہ ابن حجر اسقلانی سے پیش کیا ہے۔ اس بات کو 3 لفظوں کے اندر علامہ ماوردی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، یہ 450 ہجری کے ہیں، اور یہ اپنی کتاب النکتۃ والعیون کے اندر ہی لکھتے ہیں، کہتے ہیں ولی کے اندر 3 صفات ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے، کمال، کیونکہ جناب رسول اللہ کا ارشاد ہے علیہ الصلوۃ والسلام، حافظ صاحب سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ اول سلاح حاذ الامہ الیقین واول فسادیہ طول العمل، فرمایا میری امت کی سب سے پہلی نیکی تقدیر پر یقین ہے، اور سب سے پہلی اس کی برائی اور فساد لمبی امیدیں ہیں۔ لمبی امیدیں جب آتی ہے جب رب پر بھروسہ نہیں ہوتا، اور جسے رب پر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح لکھا تھا، ایسا ہوگا، اس پر صبر کرنے سے مجھے یہ اجر ملے گا، اس کے شکر کرنے سے میرا رب دے گا، تو اس تقدیر پر یقین کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اس پر غم اور خوف نہیں رہتا۔ تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے اولیاء کی کہ وہ تقدیر پر راضی ہوتے ہیں، مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ صبر خود نہیں ہوتا، صبر یقین کا نتیجہ ہے۔ جب انہیں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب حق ہے، مجھے وہ اجر عطا فرمائے گا، جو اس نے میرے لیے لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے، تو رب کی ذات پر جب یقین کرتے ہیں تو خود ان سے مصیبتوں میں صبر ہوتا ہے اور انہیں نعمتوں میں شکر ہوتا ہے۔ فرمایا دوسری شان ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ وہ ہیں جن کے کام ہمیشہ حق کی موافقت کرتے ہیں، یہ باطل کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ ان کے سامنے دنیا برہنہ ہو جاتی کہ یہ فانی چیز ہے، یہ للچا رہی ہے مجھے، یہاں پر گھسیٹ رہی ہے، لیکن دائمی قرار رب کے سامنے ہے، تو وہ ہمیشہ حق کی موافقت پر اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ عارف باللہ ہوتے ہیں، آخرت کے طالب ہوتے ہیں، ان کے سامنے حق واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا صرف للچانے اور عارضی اور بہکانے کے لیے ہے، اس سے کسی طریقے سے بچنا ہے، جیسے کانٹوں کی وادی میں اپنے قیمتی کپڑے کو بچا کر بندہ نکلتا ہے، اس طرح نکل کر اپنی منزل پر جانا۔ تو یہ وہ فکر یقین کیا ہے تو جو ان کے اندر موافقت حق کی طرف ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، اگر کوئی نقصان بھی ہو جائے تو اس پر بھی صبر کرتے ہیں، اور کچھ مل بھی جائے تو شکر کرتے ہیں، لیکن اسی نعمت اور اسی دنیا پر نہیں رکتے، بلکہ دنیا میں کوئی نعمت مل جائے تو پلٹ کر رب ہی کی طرف جا کر شکر لیتے ہیں، اور دنیا میں اگر مصیبت ہو جائے تو پلٹ کر رب ہی کی جانب جا کر صبر کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان کی دوسری نشانی تھی کہ ہمیشہ حق کی موافقت پر ہوتے ہیں۔ یہ بڑے قیمتی جملے ہیں، یہ ہمیشہ حق کی موافقت پر ہوتے ہیں، یہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، یہ بکتے نہیں، کسی شہرت سے ہلتے نہیں، یہ اللہ کے۔ فرمایا تیسری چیز یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو جب اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اسی حق پر قائم رہیں گے، لیکن اگر اپنی ذات کے لیے محبت کریں، اپنے منفعت کے لیے، تو چھوٹی سی چیز پر بندہ بک جاتا ہے، سودا کر لیتا ہے ایمان کا، لیکن اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو بھائی جب یہ اللہ کو پسند ہی نہیں تو میں کیوں کروں گا، اور جب یہ اللہ کو پسند ہے تو میں کروں گا۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ دراصل بات کو سمیٹیں گے ایسے جو قرآن نے جامع الفاظ کہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ آمنو جو ہے نا، یہ ایمان اور عقیدہ ہے، قوت نظری۔ آپ کی قوت نظری جتنی مضبوط ہوگی نا، اتنی قوت عملی مضبوط ہوگی۔ ولی کا تقوی اس لیے مضبوط ہوتا ہے کیونکہ تقوی عمل ہے، اور عمل علم کے بغیر نہیں ہوتا کہ کس کے لیے کیا جائے۔ جب جو علم اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے
کہ جب اللہ کا کامل علم آ جاتا ہے تو پھر اسی کی روشنی تقوی کے اندر آتی ہے. تو دراصل علم ہی کی دلیل تقوی ہوتا ہے. تقوی جو ہے وہ دلیل بنتا ہے کس کا؟ علم کا. تقوی جو دلیل بنتا ہے ایمان کا. آپ کو رب پر جتنا بھروسہ ہوگا آپ کی عبادت میں اس کا رنگ نظر آئے گا, آپ کے چلنے پھرنے میں رنگ نظر آئے گا. یہ بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہ جو دو لفظ اللہ نے کہے ہیں یہ ہزار تعریف اولیاء کی کیجئے دونوں کو سمیٹ لیتا ہے کہ الذین آمنوا کانوا یتقون. وہ بکاؤ مال نہیں ہوتے ہیں, وہ اللہ پر کامل یقین کرنے والے صاحب ایمان ہوتے ہیں اور اہل سنت ہوتے ہیں, عقیدے کے پابند ہوتے ہیں. وکانوا یتقون, اور عمل کے اندر وہ مضبوط ہوتے ہیں. نہ ان کا عقیدہ اپنے حوث سے تعبیر پاتا ہے بلکہ جو اللہ رسول نے فرمایا اس پر ہوتا ہے. اور عبادات کے اندر بھی ان کے ریاکاری نہیں ہوتی ہے, اخلاص ہوتا ہے. جب ان کو علم مل گیا, جب دل میں اللہ کی معرفت ہے, آنکھوں میں اللہ کی آیات ہے, زبان پر اللہ کا ذکر ہے, ہاتھ اللہ رب العالمین کی خدمت میں, دین کی خدمت میں لگے ہوئے, تو جب سراپا وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر ریاکاری عبادت میں کہاں سے آئے گی, دکھاوا کہاں سے آئے گا, کسی کی اور رضا کہاں سے داخل ہوگی. تو فرمایا میرے وہ بندے ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ عقیدے میں پختہ ہوتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا عقیدے میں پختہ ہوتے ہیں؟ فرمایا ان کا عمل دیکھو کتنی سنجیدگی کے ساتھ حق کی راہ پر ہوتا ہے. یہ عمل عقیدے کی راہ پر کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ عقیدے میں پختہ ہو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. اتنی کمال گفتگو قبلہ شاہ صاحب نے آغاز میں ہی فرما دی ہے کہ یقین مانیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں. یعنی کہ لوگ کس انداز سے دیکھتے ہوں گے کہ بھئی یہ ولی ہے, اچھا یہ اللہ کے ولی ہیں, لیکن جو قبلہ شاہ صاحب نے قرآن پاک کی روشنی میں اور پھر مفسرین نے جس انداز سے قرآن پاک کی ان آیات کی تفسیر بیان کی, اس سے ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملا, یقیناً بہت سارے مسکنسیپشنز کلیئر ہو گئے ہوں گے. ابھی آگے کا سفر ہے, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے. قبلہ ڈاکٹر مفتی عابد مبارک المدنی صاحب تشریف فرما ہے. قبلہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا کرامات کا بھی ولایت سے کوئی تعلق ہے؟ مطلب سوال کا انداز دیکھیے گا ذرا, کیونکہ ہمارے ناظرین یہ بات جاننا چاہتے ہیں. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ یار کیا علمی شخصیت ہیں تو کیا یہ ولی ہو سکتے ہیں؟ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا کرامات کا بھی ولایت سے کوئی تعلق ہے؟ یعنی ایک ایسی صاحب علم و تقوی شخصیت کہ جس سے کوئی کرامت اگر ظاہر نہیں ہوئی تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا, یہ کانسیپٹ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب بہت قیمتی سوال ہے. اس کے جواب دو اینگل سے دیے جا سکتے ہیں. جی, ایک تو اہل علم کے نزدیک اور دوسرا عوام الناس کے نزدیک. اہل علم کے نزدیک اور جو کتابوں میں موجود ہے وہ تو یہ ہے کہ کرامات شرط اصلی نہیں ہیں ولایت کے لیے, بالکل صحیح, صرف ثبوت ظاہری ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, خوبصورت جملہ. عوام الناس کے نزدیک کرامات شرط اصلی ہیں, ان کے نزدیک باقی کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ, اسی لیے وہ مختلف شعبدے بازیوں میں پھنس جاتے ہیں. جی جی جی, جس نے تھوڑا سا شعبدہ دکھایا عوام اس کے چکر میں آ گئی. اب سب سے پہلے تو جو ولی ہے اس کی ڈیفینیشن جو شاہ صاحب نے کی بہت خوبصورت انداز میں, ماشاءاللہ, اللہ کریم ان کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے. ہم قرآن کو اگر دیکھیں تو قرآن بھی ہمیں ولیوں والے رستے پر چلانے کی بات کر رہا ہے. کہا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھی راہ چلا. وہ سیدھی راہ کون سی؟ صراط الذین انعمت علیہم, واہ جی واہ, وہ سیدھی راہ جس پر تیرے انعام والے بندے چلے ہیں. اب انعام والے بندے کون ہیں؟ کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کیا کہ انعام والے وہ اللہ نے جن کو کاؤنٹنگ میں لیا, 4 کیٹیگریز اللہ رب العزت نے بیان کی کہ انعام جن پر اللہ کا ہے. وہ کرامتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, واہ واہ, انعام کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کہا یہ وہ ہیں نمبر 1 میرے انبیاء. ان میں انبیاء ہیں, اس میں صدیقین ہیں, اس میں شہداء ہیں, اس میں اولیاء ہیں, صالحین. صالحین کیا ہیں؟ جی, صالحین وہ اہل ایمان, وہ اہل تقوی, وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ کہ جن کا معیار یہ ہوتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ اکبر, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کیا تو پھر ان کا معیار کیا بنتا ہے؟ کرامات نہیں, بلکہ ان کا معیار پھر یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, کہ نیک لوگوں کی نیکیاں جب پلڑے میں رکھی جائیں اور
اللہ والوں کی خطائیں پلڑے میں رکھی جائیں جی تو ان کی خطائیں اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہوں ان کی نیکیوں سے. اللہ اکبر. وہ معیار کیسے بنتا ہے؟ ہمارے ہاں روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام ہے. یہ نیک لوگوں کا روزہ ہو گیا. لیکن اولیاء اللہ کے نزدیک روزہ کیا ہے؟ کہ آنکھ کا روزہ ہے, اللہ, کان کا روزہ واہ 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 ہے, زبان کا روزہ ہے, دل کا روزہ ہے, دماغ کا روزہ ہے. غلط خیال بھی نہیں آتا. کیا بات. یہاں تو روزہ پورا کرنے کے لیے کرکٹ میچ کھیلے جاتے ہیں, لوڈو تاش کھیلے جاتے ہیں. اولیاء اللہ غلط خیال غیر اللہ کی طرف التفات بھی نہیں کرتے اور اس طرح روزہ پورا کرتے ہیں. اور اگر کہیں پورے دن میں کوئی خیال بھی ایسا آ جائے تو کہتے ہیں ناقص ہو گیا, اللہ اکبر, یہ تو خطا ہو گئی. تو تو ان کی خطائیں ایسی ہیں تو نیک لوگوں کی نیکیاں پھر ان کی خطاؤں کے مقابلے کی بھی نہیں ہوتی. تو یہ اس معیار تک پہنچتے کیسے ہیں؟ جی یہ پوائنٹ. یہ کرامات دکھا کر نہیں پہنچتے اور نہ ان کو کرامات کے ذائچے میں ترازو میں تولا جا سکتا ہے. ان کا جو معیار ہے وہ ایمان کی مضبوطی ہے. جی واہ 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 واہ. ان کا معیار یہ ہے کہ ان کی اپنی رضا فنا میں تبدیل ہو جاتی ہے, یہ رب کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. ان کی کوئی سوچ نہیں ہوتی, ان کی سوچ وہی ہوتی ہے جو رب کا فرمان ہوتا ہے. کیا کہنے. ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی, ان کی خواہشیں قربان ہو جاتی. پھر ان کا مقام ایسا اللہ کے نزدیک بڑھتا ہے کہ وہ ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. اور پھر ولی مختلف معنی شاہ صاحب نے بیان کیے. قرب, واہ, پھر جو قرب کے حساب سے اتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کا گریڈ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. کوئی ابدال ہوتا ہے, کوئی قطب ہوتا ہے, کوئی غوث ہوتا ہے, کوئی غوث اعظم ہوتا ہے, کوئی ولیوں کی سرداری پر آتا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ معیار کیسے ملتا ہے؟ جی کرامات دکھا کر نہیں, اللہ کی اتباع کر کے, شریعت کی پیروی کر کر, اللہ کی معرفت کے ساتھ یہ مقام ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی شخص اہل علم و ورع و تقوی ہے, شریعت کا پابند ہے, اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام سے سچا پیار کرتا ہے, اللہ کا ولی ہے, اس سے کرامت کا صدور ضروری نہیں ہے کہ کرامت دکھائے گا تو ولی بنے گا, پانی پر چلے گا تو ولی بنے گا, ہوا میں اڑے گا تو ولی بنے گا, کسی کو دم کرے گا اس کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا تو ولی ثابت ہو جائے گا, کسی کو تعویذ گنڈا لکھ دے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ولی بن جائے گا. جیسے آج کل عاملین نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں. تو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ ولایت کے مقام پر پہنچا یا ولایت کے لیے مقام پر پہنچ رہا ہے؟ ولایت پہنچا. ولایت پہنچ رہا ہے. ہاں ویسے کانسیپٹ ہے حضرت کہ عاملین کو بھی بعض اوقات لوگ ولی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. سر آج کے دور میں سمجھتے ہی ان کو ولی اللہ ہے. او ہو بس وہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور کم بخت خود سارے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے. جی 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 جی. لوگ اس سے مشکل کشائی کے لیے آ رہے ہیں اور یہ ان کے پیسے لے کے مشکل کشائی کر رہا ہے. جی جی جی. پہلے کے ولیوں کی نگاہ لوگوں کے دل پر ہوتی تھی, آج دل سے تھوڑا سا اوپر جیب پر ہوتی ہے. یہ آج کے دور میں لوگوں کی جہالت کی وجہ سے ولایت کا معیار ان کے نزدیک یہ بن رہا ہے, حالانکہ شریعت میں ولایت کا یہ معیار نہیں ہے. جی شریعت میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت, کہ ولی وہ ہوتا ہے من احب اللہ و رسولہ, واہ واہ واہ, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا معیار رکھتا ہے. واہ واہ واہ. اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے. ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں غیر اللہ نہیں ہوتا. ولی وہ ہوتا ہے جو جاہل مطلق نہیں ہوتا. صحیح. اللہ تعالی علم اور عرفان سے جس کو نوازتا ہے تو ولایت کا دروازہ کھولتا ہے.
سبحان اللہ سبحان ہمارے ہاں ولایت کے لیے جہالت شرط ہو گئی. جو جتنا بڑا جاہل ہوگا لوگ اس کو اتنا بڑے والی مان رہے ہوں گے. اور جو اہل علم و ورع اور تقوی ہیں، نیک لوگ ہیں، متبع شریعت ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے، ان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کا بھلا چاہنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کوئی ولی ماننے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ شریعت ان کو ولی کہتی ہے. شریعت ان کو کہتی ہے. شریعت ان کو ولی کہتی ہے. اور یہ آج کے جاہل لوگ ولایت کا معیار، ولایت کو سمجھ رہے ہیں، اور ان کے تعویذ گنڈے جس کے زیادہ چلیں گے کہا جی یہ ولی بن گیا. آپ آ جائیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف. قرآن مجید فرقان حمید ولایت کے لیے اتباع شریعت کو معیار کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. واہ واہ. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے حبیب اپنی مبارک زبان سے فرما دیجئے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو جی تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو. میری شریعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، میرے بتائے ہوئے کاموں کے مطابق اپنی زندگی گزارو. تو تمہیں نہیں کہنا پڑے گا کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، پھر اللہ خود اعلان فرما رہا ہے کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اپنا ولی ان کو کہہ رہا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، شریعت کی پیروی کر رہے ہیں، وہ ولی ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. ولی کے مختلف درجات ہیں. عام مومن مسلمان بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. اسے پتہ نہ بھی ہو وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو دوزخ کے رستے سے ہٹ کر جنت کے رستے کی طرف آ گیا، جس نے کفر کو چھوڑ کر، بتوں کو چھوڑ کر، باطل معبودوں پر لعنت بھیج کر، جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے حوالے کر دیا، جی وہ بھی اللہ کے رستے پر چلا ہے. اور وہ ہے جس نے اللہ کی بات مانی ہے، تو وہ بھی اللہ کا دوست ہے. لیکن ان دوستوں میں کیٹیگریز ہیں. صحیح. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بہت سے بکھرے بالوں والے، گرد و غبار سے آلود، اس کے ایسے بندے بھی زمین پر ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر کسی کام کے ہونے کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. واہ واہ. اس محبوبیت کے مقام کو کیسے پہنچے؟ اتباع شریعت سے پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی گدائی سے پہنچے. لوگ کہتے ہیں کرامت. بھائی کرامت ثبوت ظاہری ہے. جی حضرت عمر نے بھی دکھائی. یا ساریت الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، خود مدینہ شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، وہ ہزاروں میل دور لڑ رہے ہیں، اور جمعے کے خطبے کے دوران ہی کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ کرامت حضرت عمر دکھا رہے ہیں. سامنے لوگوں کے ہیں لیکن دیکھ جنگ کے منظر کو رہے ہیں. تو کرامت ہے. آصف بن برقیہ کی کرامت بہت اچھا. قرآن بیان کر رہا ہے واہ جی واہ. کہ ہم جو ہے اس تخت کو لے آئیں گے قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں. کوئی جاہل آدمی نہیں کہہ رہا، جی قرآن سند دے رہا ہے میرا ولی وہ ہے جو علم والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے پاس علم تھا. وہ علم والے نے کہا یا نبی اللہ، یا سلیمان علیہ السلام، تخت بلقیس آپ کے قدموں میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، رب ان کی زبان بن جاتا ہے، رب ان کی آنکھ بن جاتا ہے، رب ان کا کان بن جاتا ہے. تو پھر صفت کن ظاہر ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کن کہا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہے وہ رب کی صفت، لیکن جاری ولی کے زبان پر ہو گئی. بیان رب فرما رہا ہے. اللہ. اور رب اس بیان کو بیان کر رہا ہے. واہ 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 واہ. سبحان. کرامت قرآن سے ہے، جی کرامت حدیث سے ہے. واہ جی واہ. لیکن کرامت یہ جاہلوں کے معیار کے مطابق نہیں ہے. کرامت اسے ہی کہا جائے گا جو پہلے ایمان والا ہوگا، عقیدے والا ہوگا، علم والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، معیار والا ہوگا، سجدے والا ہوگا. واہ. حرام خور، شریعت کا باغی، شریعت کا دشمن،
صحابہ کا دشمن، اہل بیت کا دشمن ولی نہیں ہو سکتا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جی جی جی، واہ واہ، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ کا دوست وہی ہوگا جو اللہ والوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا کہنے مصطفیٰ، ان کے لیے کرامت کی ضرورت نہیں ہے دکھانے سبحان کی، اللہ، ان کے فضائل خود قرآن بیان کر رہا ہے، خود احادیث بیان کر رہی ہیں۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کو کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ محترم شاہ رخ رضا قادری صاحب تشریف فرما ہے، اور شاہ رخ بھائی کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ایسی ایک محبت ہے والہانہ کہ کئی سالوں سے پچھلے ہر اتوار کو پابندی کے ساتھ ختم قادریہ شریف کا سلسلہ ان کے ہاں ہوتا ہے، یعنی ایک مسجد میں اہتمام ہوتا ہے جہاں یہ پوری ان کی فیض مدینہ نعت کونسل ماشاءاللہ، اور کیا زبردست انداز سے آپ اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پر ہم نے آج کی اس مبارک رات میں جشن غوث الورا میں شاہ رخ بھائی کو دعوت دی ہے کہ آپ حضرت یہاں آ کر بھی کوئی حضور غوث پاک کی شان ایسی سنائیں کہ دل ہمارا اور زیادہ ان سے محبت کا اظہار کرنے لگیں۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، کیا بات ہے، واہ واہ، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، نبوی علوی فصل بطولی گلشن، نبوی علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم
سنائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے شاہ رخ بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب، بڑی ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور زبردست انداز سے آپ نے بھی بیان فرمایا آغاز میں، اور پھر قبلہ مفتی صاحب نے بھی بڑا ہی خوبصورت لب و لہجہ اختیار کیا، اور بڑی کمال کی بات ہے آپ نے ارشاد فرمائی۔ کچھ لوگوں کو اچھی لگیں گی، کچھ لوگوں کو نہیں لگیں گی، لیکن حق بات کو تو ظاہر بات ہے بیان کرنا ضروری ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، اب بات ہم کرتے ہیں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام ولایت کی، کیونکہ ظاہر بات ہے کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ بھائی کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں ہے یہ تو اللہ کو معلوم، ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ولیوں کے سردار آپ کو کہا جاتا ہے، تو میں چاہوں گا اس تناظر میں ذرا گفتگو فرمائیے تاکہ عوام کو یہ بھی جاننے کو سیکھنے کو ملے کہ حقیقت میں کس کے بارے میں ہم یہ گمان قائم کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ دیکھیے، اس پر سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے اور اس سوال بہت ویلڈ ہے کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس پر بڑی تفصیلی نظر فرمائی۔ اگر اس کا اجمال ذکر کیا جائے کہ کون ولی ہے اور کون ولی نہیں، تو قرآن کریم نے اس کو ذکر کر دیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بالکل ٹھیک، کہ وہ صاحب ایمان ہوگا، صاحب تقوی ہوگا۔ یہاں صاحب ایمان سے مراد یہ ہے کہ وہ بدعقیدہ نہیں ہوگا، یعنی عقیدے کی دو صورتیں یہاں بنیں گی۔ ایک عقیدے کی حافظ صاحب وہ صورت ہے جو ضروریات دین سے ہے، جس کو قبول کیے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحیح، ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی محکم آیات یعنی واضح آیات سے اور حدیث متواترہ سے اور اجماع امت سے کوئی بات ہمیں اس طریقے سے پہنچی جو تعویل یا کسی شبے کی گنجائش نہ رکھے، بالکل صحیح، تو ایسے عقیدے کو عقیدہ ضروریات دین کہتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین کی توحید، فرشتوں کا وجود، انبیاء، کتاب، یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ الی آخر جو ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنہ ہونا کے لیے جو نظریات ہے عقائد اہل سنہ کے، تو اس پر جو گامزن ہوگا وہ ولایت کی نظیر پر ہوگا۔ واہ ٹھیک ہے واہ، نا؟ اس لیے کہ دیکھیں، اگر وہ ایمان جو ضروریات دین ہے، ضروریات دین کا منحرف ہوا تو کافر ہوا، صحیح، اور ضروریات اہل سنت کا منحرف ہوا تو گمراہ ہوا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون کے تناظر کے اندر ہے کہ وہ ضروریات دین پر بھی ہوتا ہے اور گمراہی کے راستے سے ہٹتے ہوئے صالحین کے راستے پر ہوتا ہے، اور صالحین کے راستے ہی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، لہٰذا اہل سنت و جماعت کے جو مشہور متداول نظریات اجماع ہے، جیسے افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ واہ واہ، اسی طرح جو ہے کہ وہ انبیاء کرام جو ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں، یہ ہے، یا دیگر جو تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے دور کے اندر زیادہ جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت کا اجماعی نظریہ ہے کہ سنی کون ہے۔ تو حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول جو شرح فقہ اکبر میں اور جگہ جگہ پر موجود ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے، من علامات اہل سنہ، سنیت کی علامات اور نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان تفضل الشیخین و تحب الختنین، واہ واہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء میں جو شیخین یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر کو تمام امت میں سب سے افضل جانتا ہو، صحیح، اور ختنین یعنی حضور کے داماد جو ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی جو ہیں ان سے محبت کرتا ہو، اور ان چاروں میں ترتیب یہ رکھتا ہو کہ سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہیں، پھر سیدنا عمر ہیں، تو ان دونوں کی افضلیت کو سب پر دیتا ہو، تو یہ اہل سنت کی علامات میں سے کہ من عقائد من علامات اہل سنہ۔ پھر خاص طور پر اہل سنت کے نشانیوں میں یہ ہے کہ جو حضور سید عالم سے منسوب ذوات اور ہستیاں ہیں ان کا وہ ادب و احترام کرے گا، صحیح، ان کے لیے کوئی کمزور بات، کوئی سست بات، کوئی ان کے مرتبے سے گرے ہوئے الفاظ کا وہ اپنی زبان سے تلفظ نہیں کرے گا۔ ہاں، ان ہستیوں کے درمیان اگر باہم ان کے درمیان کوئی مشاجرات سرزد ہوئے ہیں تو اس پر وہ توقف کرے گا، اور اہل سنت کے نظریات میں یہ ہے کہ وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، ان کے مشاجرات سے وہ خاموش رہے گا، اور جب ان کے لیے زبان کھولے گا تو خیر سے کھولے گا، خیر سے کھولے گا۔ واہ، یہ خوبصورت بات، یہ اس عصر کے اندر شرح عقائد کی بات میں نے پڑھی، یہ اس عصر کے اندر اہل سنت کی کوئی بڑے سے بڑا مولوی ہو، کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو، جس طرح مفتی صاحب نے فرما دیا بڑی پیاری بات کہ عملیات اور چیز ہے اور ولایت اور چیز ہے۔ بالکل ٹھیک، ہر ولی عامل ہو یہ تو ہے،
لیکن ہر عامل ولی ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ ولی ہونے کے لیے عقیدہ اور تقویٰ چاہیے. عملیات کے لیے شرط نہیں. داڑھی منڈے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو فاسق فاجر بھی بیٹھے ہیں تو غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی کا بخار اتار رہے ہیں، کسی کا پیلیا اتار رہے ہیں، کسی کا جن اتار رہے ہیں. اس کا تعلق ولایت سے نہیں ہے. وہ آپ نے آیت پڑھ دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ جو سارا کر کے تم یہ بات ظاہر کر رہے ہوں کہ اللہ سے ہم محبت کر رہے ہیں، تو اللہ سے محبت کے لیے سارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا سا راستہ فاتبعونی، رسول اللہ کی شریعت کی اتباع. تیرا چہرہ، تیرا لباس، تیرے شب و روز، تیرا کھانا پینا، تیرا رہن سہن، تیری اندھیرا اجالا، تیری نشست و برخاست، تیری تجارت، تیرے معاملات، وہ رسول اللہ کی جو فرامین ہے، شریعت مطالعہ اس کے مطابق. یحببکم اللہ، تو اللہ فرماتا پھر میں خود تم سے محبت کر لوں گا. اور ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا میرے محبوب کی غلامی اور اتباع شریعت عمل کے طور پر. صرف زبانی تقریر نہ ہو کہ جناب ہم عاشق رسول ہیں. یہاں پر باریک سی بات نکل کے عرض کروں، دو چیزیں، ایک ذات مصطفیٰ سے محبت کرنا اور پھر تعلیم کی طرف آنا. بعض لوگ اس میں افراط و تفرید کرتے ہیں. بعض وہ ہیں کہ جو ذات تک محبت کرتے ہیں، تعلیم سے ہٹ جاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ذات مبارک کو حیثیت نہیں دیتے، وہ محبت رسول کا ترجمہ ہی تعلیم لیتے ہیں. ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ محبت رسول میں پہلی چیز ذات مصطفیٰ ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بعد میں ہے. پہلی چیز حضور کی ذات سے محبت ہے، اور پھر آپ کی ذات سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کے فرامین تھے اور جو آپ کے ارشادات تھے، جو آپ کی شریعت ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اپنے عمل کو اس درجے میں ڈالے. تو لہذا عملیات کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں ولی کامل اگر قلم سے کچھ لکھ دے، اللہ اس میں تاثیر پیدا کر دے. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ قلم و کاغذ پر کچھ لکھنے کی بجائے حضور کی نصیحت زیادہ کرتے ہیں. صبر کریں، شکر کریں، تواضع کریں، انکساری کریں. لیکن اگر کلمات حسنہ اور قرآنی آیات یا احادیث یا کلمات طیبہ اسلامیہ کو پڑھ کر اگر وہ دم کریں تو یہ بھی ان کی، لیکن جو ایسا کرے وہ ولی ہو، یہ شرط نہیں. کیونکہ ولی کے لیے شرط الذین آمنوا وکانوا یتقون. بالکل ٹھیک. ہمارے معاشرے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے ہلکے اور سست جملے کہنا، اپنے ٹھیے پر بیٹھ کر کوئی کھانا زیادہ کھا لیا تو اب ہضم نہیں ہو رہا ہے تو جناب اس کے لیے تھوڑا ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی بھی صحابہ کے کسی واقعے کو، کسی جنگ کو موضوع سخن بنا لیا. اب اس میں یہ جو خود جس کو کوئی ٹکے کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے فیصلے کرنے پر بیٹھ گیا کہ جو جنگ میں کیا ہے اور حالات میں کیا ہے. اس وقت ان کو شرم آنی چاہیے. امام احمد بن حنبل جیسا شخص کہتا ہے، جو اتنا بڑا صاحب تقویٰ ہے، جن کو امام السنہ کہا گیا ہے، امام الزمان کہا گیا ہے، اگر علم ہو تو پڑھ کے دیکھیں کتنے بڑے اللہ کے ولی. وہ کہتے ہیں صحابہ کرام جب ہماری تلواریں ان کے ساتھ جنگوں میں ٹکرائیں نہیں تو ہماری زبانیں بھی پھر اس طرف نہیں جانی چاہیے. تو لہٰذا مشاجرات صحابہ کے اندر کہ جب ان کے لیے قرآن و سنت نے بخشش کی ضمانت دے دی ہے، تیرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تیرا مرید آج تو کھانا کھلا رہا تو تیرے ساتھ ہے، وہ کل اس کے ساتھ چلا جائے گا جہاں تیری روٹی بند کر دی. تو تیرے ساتھ تو لوگ جڑے ہیں غرض کے لیے ہیں، تو تیری اپنی کوئی مغفرت کی دلیل نہیں ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ مغفرت کے لیے تو قرآن کی آیات ڈالیں، سرکار دو عالم کی زندگی مبارکہ ڈالیں. تو پہلی چیز یہاں پر یہ واضح ہو گئی کہ ولایت ولی کو جو پہچانا جائے گا اس کی عقیدے سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اپنے زمانے کے اہل علم، صاحب تقویٰ، صاحب نظر، جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں، وہ اس کی رسپیکٹ کریں. کہا یہ نیک آدمی ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. ورنہ یہ سوال، یہ آپ کو کیسے پتا چلا ولی ہے؟ تو بھائی آپ کو کیسے پتا چلا بندہ مسلمان ہے؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. آپ کو کیسے پتا بھائی کہ بندہ مومن ہے؟ کیونکہ ایمان صرف ظاہری کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، دل کی تصدیق کا نام ہے. اور بھائی ظاہری حالات کو دیکھ کر ہم نے اس کو مومن کہا. اب اتنے لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے، آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو کیا پتا بندہ کون تھا؟ اعلان ہو گیا جی مسلمان خاتون کا یا مرد کا یا بچے کا انتقال ہوا، جنازہ پڑھیں. تو اب آپ یہ چیک کرتے رہیں گے کہ جناب جو میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا کبھی، میں کیا جانوں کہ جناب اندر سے یہ کیا تھا. لیکن امت گواہی دے رہی ہے کہ جناب یہ اللہ کے نیک بندے. اور گواہی دینے والا وہ شخص جو سو خود صاحب تقویٰ ہے. بہت اچھے. وہ یہ کہہ رہا ہے، جس کا ایک اعتبار ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ جناب یہ اللہ کے نیک بندے، اور وہ جنازہ پڑھا رہا ہے، وہ آ رہا ہے. تو لہٰذا ایسے صالح اور نیک اور علماء اور کاملین کی نظر سے کہ جناب ان کے عمل و تقویٰ یا ان کے پاس آنا جانا، ان کے ساتھ ملنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعریف کرنا، یہ تمام چیزیں اس بات کا اظہار کرتی ہے
کہ وہ شخصیت جو ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے. لیکن اگر اس کو ٹٹولنے کے لیے نکل پڑ جائیں کہ جناب یہ آپ کو کیسے پڑا اللہ کا ولی ہے، تو بھائی تم لوگوں کو کیسے بتاؤ گے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہے. جی. لہٰذا وہ بھی کسی نیک شخص کی گواہی پر اور آپ کے اس عمل گواہ بنے گا جو شریعت مطہرہ کے عین مطابق. تو ولایت کا یہ معیار یہ ہے. اب آپ نے جو دوسرا ذکر فرمایا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حافظ صاحب 470 ہجری ہے اور آپ کا وصال مبارک 561 ہجری. یعنی ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 90 سال ہے، ایک کے مطابق 91 ہے. اب 561 ہجری وہاں پر ہے اور اس وقت ہم 1447 پر میں موجود ہیں. تو 1447 سے اگر آپ 561 ہجری نکال دیں تو تقریباً 900 سال کے قریب کا عرصہ بنتا ہے. اس سے لگ بھگ آپ غوث اعظم کی دیکھو 900 سال میں کئی تفسیریں لکھی گئی، کئی تاریخ کی کتاب لکھی گئی. جہاں غوث اعظم رہتے تھے اہل بغداد پر تاریخ بغداد ہے، اس کے بعد مفسرین ہیں، بعد میں بڑے بڑے عالم و نبلاء گزرے ہوئے نیک لوگوں کی شانیں، نیک لوگوں کی باتیں یا جو برے لوگ ہیں ان کی تاریخ کا ایک مستند ذخیرہ موجود ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے تناظر میں، حالات کے تناظر میں، عالم جو اپنے وقت کے مشہور لوگ تھے ان پر جو کتابیں لکھی گئی، اور میں چیلنج سے کہتا ہوں جی ایک دو کتاب نہیں، جتنی کتابیں لکھی گئی اس میں ذرا اٹھا کر دیکھو غوث پاک کا ذکر کس اعتبار سے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قصیدے کا شعر بھی ہے کہ افلت شموس الاولین و شمسنا لا تغرب. فرمایا جب ہماری شہرت کا سورج نکلا نا تو پھر وہ ایسے نکلا اوروں کے سورج ڈوب گئے. اب غوث اعظم کے حوالے سے میں شہرت پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں سادے لفظ. غوث اعظم کا دور انتہائی علمی دور ہے. 34 صدی ہجری میں غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں، 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. جی یہ دور امام غزالی کا ہے. امام غزالی نے 505 میں پردہ فرمایا، ٹھیک ہے جی. یہ دور امام ابو القاسم القشیری کا ہے، اللہ اکبر. تصوف کا امام، داتا صاحب کے استاذ. جی. داتا صاحب نے انہی کی کتاب سے اپنی کتاب کشف المحجوب میں بڑا استفادہ کیا. امام بغوی اس دور میں موجود ہیں، بڑے بڑے محدثین موجود ہیں، لیکن میں یہ نام گنواتا جا رہا ہوں. کچھ لوگ اس نام کو جانتے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں شیخ عبد القادر جیلانی تو جہاں سے سورج نکلا ڈوبا ہے آپ جا کر پوچھئے دنیا ساری جانتی. کیا کہنے شاہ صاحب، کیا کہنے. یہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت اللہ رب العالمین جل وعلا نے دل میں رکھی. اور آج بھی میں کہتا ہوں واہ 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 واہ. آپ چاہے کیپ ٹاؤن چلے جائیں، آپ فیجی آئلینڈ چلے جائیں، آپ رشیا چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ برطانیہ چلے جائیں، آپ ساری دنیا چلے جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی اللہ کا ایک نیک بندہ آیا تھا جس نے جنگل میں منگل کر دیا اور اس کے آنے کی وجہ سے اسلام پھیلا. آج اس کا مزار یہاں پر ہے، جا کے ذرا اس کا قدبہ پڑھیں اور اس کا شجرہ پڑھیں، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پہنچے گا غوث پاک تک ہی. تو یہ غوث اعظم، اس کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعہ چشت، مزرعہ کہتے کھیت کو، فرما مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. کیونکہ فصل کھیت کو کہتے ہیں مزرعہ اور فارسی میں مٹی کو کہتے ہیں کشت. کشت پر جب پانی ڈلتا ہے نا تو پھر وہ اچھا سبزہ اگاتی ہے. تو فرمایا چاہے چشت کی مٹی ہو، چاہے چشت کی وہ مٹی والی کھیت ہو، چاہے بخارا سید باولک نقشبند ان کی وہ مٹی والی کھیت ہو، چاہے سمرقند ہو، فرمایا مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، یہ سارے اولیاء کون سی قسط نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. ان کی ولایت کا اگر ظہور ہوا، تقوی روحانیت میں پہنچے تو وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کی دل کی قسط کے اوپر تیرے عرفان کی بارش ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ قادریہ کے اندر جناب حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی قبولیت. اب میں ذرا ان متداول علماء کی رائے پیش کرتا ہوں صوفیہ سے ہٹ کر، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کوئی بھی سلسلہ دیکھیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء تک پہنچتا ہے. یہ میرے سامنے جو موجود ہے یہ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے جی، جو شارح بخاری بھی ہے، طبقات حنابلہ. کیونکہ حضرت امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حنبلی تھے. تھوڑا میں ٹھہر کے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ بات، حضرت امام احمد بن حنبل حنبلی تھے. تو جیسے حنبلی ہیں، شوافع ہیں یعنی شافعی ہیں، احناف حنفی ہیں، مالکہ ہیں یعنی مالکی ہیں، ان میں بڑے بڑے جو محدثین گزرے ہیں نا حافظ صاحب، تو ماہران علم میں ان کے الگ الگ طبقات میں ان کی شانیں لگی، طبقات احناف، طبقات شوافع، جی، طبقات حنابلہ. تو حنبلی علماء اور مشائخ جو گزرے ہیں اس پر ایک زبردست کتاب ہے طبقات حنابلہ، ایک دو مصنف کی.
لیکن اس پر ایک ذیل اور حاشیہ چڑھایا ابن رجب حنبلی نے، صحیح، جو فکر میں ابن تیمیہ صاحب کے بالکل قریب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ غوث اعظم کے ذکر پر آتے ہیں تو میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی، ذرا دیکھیے کیا بات ہے. کیا کہتے ہیں غوث اعظم کے بارے میں. یہ طبقات ذیل حنابلہ ہے، صفحہ نمبر 192 ہے. فرمایا قال الشیخ موفق الدین صاحب المغنی، وہ سند لے لیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ موفق الدین جن کی کتاب صاحب مغنی، جن کی کتاب مغنی ہے، انہوں نے کہا. یہ مغنی کون سی کتاب ہے؟ یہ فقہ حنبلی کی فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے. صحیح. اور یہ موفق الدین ابن قدامہ ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ میں بھی نظر آئیں گے، اور حنبلیوں میں ان کی لکھی ہوئی کتاب سب سے بڑی کتاب ہے، یعنی زیادہ پکاری جاتی ہے، اور یہ خود غوث اعظم کے شاگرد ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. تو اب دیکھیے، کیونکہ ان کا شاگرد کا تو نہیں لکھا ہوا، میں نے تو اس کی تشریح کر دیا. اب آپ دیکھیے، فرما قال الشیخ موفق الدین ابن قدامہ صاحب المغنی، کہا ہے موفق الدین ابن قدامہ صاحب مغنی، یعنی جنہوں نے کتاب المغنی لکھی ہے، لم اسمع، جملہ سنیے کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ حضور غوث پاک کے پاس گئے، خود وہ محدث اور امام غوث پاک کے پاس انہوں نے 15 دن یا 20 دن گزارے، لیکن جو انہوں نے ماحول دیکھا نا کہ کون لوگ غوث پاک کے پاس آتے ہیں اور بغداد میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے اس بات کو کیا کہا، جملہ سنیے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا لم اس، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، اپنے اب ایک پورا مکتب جا رہا ہے غوث پاک کے ساتھ، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ پورا مکتب گیا ہے، لیکن وہاں جا کر وہ ایک قطرہ بن گیا ہے سمندر کے سامنے. کہتے ہیں کہ لم اسمع عن احد یحکا عنہ من کرامات اکثر مما یحکا عن شیخ عبد القادر جیلانی. حضرت موفق الدین ابن قدامہ صاحب مغنی کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے کسی کی اتنی کرامت اور عزت نہیں سنی جتنی کرامت و عزت غوث اعظم کی سنی گئی. اور آگے جملہ کیا کہتے ہیں، اتنی عزت کیوں تھی؟ فرماتے ولا رأیت احدا یعظم من اجل الدین اکثر منہ. اللہ اکبر. کہا خود امام ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا مسلمان میں، اماموں میں، کہ جس امام کی عزت دین کی وجہ سے کی جائے اور وہ غوث پاک سے بڑا ہو. فرمایا جس دین کے رشتے سے امت نے سب سے زیادہ محبت جس سے کی ہے وہ شیخ عبد القادر جی. اللہ اکبر. یہ جملہ ہے، دیکھیں ولا رأیت احدا، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے کسی ایک کو یعظم من اجل الدین، کہ اس کی عزت تعظیم کی جا رہی ہے دین اسلام کی وجہ سے، اکثر منہ، وہ غوث پاک سے بڑا ہو. اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں وذکر الشیخ عز الدین ابن سلام شیخ الشافعیہ. یہ شیخ الشافعیہ بہت بڑے محدث اور امام عز الدین ابن عبد السلام، ان پر پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے، اتنے بڑے امام. یہ کیا کہہ رہے ہیں غوث پاک کے بارے؟ فرمایا انہ لم تواتر کرامات احد من المشائخ الا شیخ عبد القادر جیلانی. کہ کسی ولی کی ہم نے اپنے زمانے میں کرامات متواتر نہیں دیکھی. متواتر کی طرح مانا یعنی بارش کے قطروں کی طرح، کہ کتنوں کو شمار کریں گے آپ؟ اللہ اکبر. واہ واہ. کتنوں کو شمار کریں گے؟ تو کہا بارش کے قطروں کی طرح اگر ہم نے کسی کی عزت اور کرامات دیکھی ہے تو وہ شیخ عبد القادر کے علاوہ ہو نہیں سکتا، وہ شیخ عبد القادر. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ كَرَامَاتِهِ نُقِلَتْ بِالتَّوَاتُرِ. فرمایا کہ ان کی کرامات ایک دو بندے نے نہیں، ہزاروں لوگوں نے بیان کیا ہے. انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں وہ آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. میں نے دو بندوں کا نام لیا، ایک شیخ الشافعیہ عز الدین اور ابن قدامہ. کبھی جا کر پڑھنا ان کی بائیوگرافی، یہ کون لوگ ہیں اور غوث پاک کے آگے کیسا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. اب میرے سامنے البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، حافظ ابن کثیر ہے، اور یہ غوث پاک سے بہت قریب دور میں گزرے ہیں. یہ کیا جملہ کہتے ہیں ذرا دیکھیے. غوث پاک کی مقبولیت بعد میں لوگ سروں پر اٹھا کر پیش کرتے ہیں. غوث پاک اس عصر کے اندر ہے کہ اس عصر کے اندر یہ حال ہے کہ کوئی سامنے نہیں ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی طرح شہرت رکھتا ہو اور لوگوں کے دل وہاں جھکتے ہوں. کہتے ہیں کہ ابن ابی صالح ابو محمد الجیلی، یعنی غوث اعظم جو ہیں وہ ابو صالح یعنی بیٹے ہیں ابو صالح ابو محمد جیلی کے. ولدہ سنہ 70 و 400، وہ پیدا ہوئے ہیں 470 ہجری میں. وہ دخل بغداد، اور پھر وہ 18 سال کی عمر بغداد آئے. فسمی الحدیث، پھر انہوں نے حدیث سنی. وتفقہ، اور فقہ پڑھا کس سے؟ علی ابی سعید المخرمی، اپنے استاد ابو سعید المخرمی سے. یہ البدایہ میں لکھا جا رہا ہے. واہ جی واہ. یہ جو غوث پاک کے استاد ابو سعید المخرمی، انہوں نے ایک مدرسہ بنایا. وَوَّضَحَا إِلَى شیخ عبد القادر، بنانے کے بعد اسے تفویض کر دیا، دے دیا
شیخ عبد القادر جیلانی کو فکان یتکلم علی الناس بہا ویعظہم، اس مدرسے میں غوث اعظم پڑھاتے تھے اور واز کرتے تھے. وانتفعا بہ الناس انتفاعا کثیرا، اور ایک زمانہ آپ سے فائدہ اٹھاتا تھا. اللہ، یہ جملہ ہے البدایہ. اللہ اکبر. وانتفع بہ الناس انتفاعا کثیرا وکان لہ سمت حسن وسمت غیر الامر بالمعروف ونہی المنکر، اور آپ انتہائی بردبار اور پروقار شخصیت تھے، اور آپ جو ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی المنکر جو ہے بہت کرتے. برائی سے علی الاعلان، حاکم وقت بھی اگر غلط کام کرے گا تو آپ اس کو ٹوکتے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے، اور وہ آپ کی بات مانتا اور نیکی کا حکم دیتے. وہ کسی سیٹ کے یا وہ کسی حاکم کے وزیر کے ہاتھ کا رومال نہ تھے. شیخ عبد القادر جیلانی جس بات کو کہہ دیں تو امت اس کے پیچھے جان دینے تیار ہو جاتی تھی. وقت کے حاکم کو بھی اپنی اس غلط روش کو چھوڑنا پڑتا تھا. آگے چل کر وہ یہ بات لکھتے ہیں وَقَدْ كَانَ صَالِحًا وَوَرِيعًا، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی صالح اور متقی تھے. وَقَدْ صَنَّفَ کتاب الغنیہ وفتوح الغیب، آپ نے غنیہ اور فتح الغیب، غنیۃ الطالبین، فتح الغیب، یہ غوث اعظم کے 60 خطبے ہیں. واہ. میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں تحقیق کے لیے کہ فتح الغیب غوث اعظم کی یہ متواتر کتاب ہے. علامہ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ جو بادشاہ وقت شاہ فہد صاحب نے شائع کی تھی، جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس کی جلد نمبر 11، 10 اور 11 کو انہوں نے تصوف کے بیان میں لکھا ہے. اور اتنے معتقد تھے ابن تیمیہ غوث اعظم کے کہ غوث اعظم کی یہ کتاب جو فتح الغیب ہے، اس سے انہوں نے درجنوں حوالے نکال کر تشریح کی ہے خطبوں کی. اور یہ وہ خطبہ ہے جو غوث اعظم جمعے کے دن لکھتے تھے. اور یہ علماء نے لکھا، علامہ ذہبی نے اس بات کو لکھا ہے اور دیگر علماء نے، کہ غوث اعظم کی علمیت کی فوقیت اور بلندی ایسی تھی کہ 400 علماء، کتنے؟ 400. یہ محاورہ نہیں ہے، 400 علماء آپ کی ہر نشست میں بیٹھتے تھے اور کہتے ہیں 400 علمی دوات آپ کی ایک ایک نشست میں ختم ہوتی تھی. یعنی یہ غوث اعظم کی ایک ایک بات کو قلم و کرتاس کے اندر گویا کہ نقل کیا جاتا. اور وہ آگے لکھتے کان من سادات المشائخ، یہ مشائخ کے سردار تھے. کوئی ایسی ہم باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ 7ویں صدی کا شخص بات کر رہا ہے جو غوث اعظم کو ابھی گزرے ہوئے 150 سال ہوا ہے. کہتے وَكَانَ مِن سَادَاتِ الْمَشَائِخِ وَلَهُ 90 سَنَةً وَدُفِنَ بِالْمَدْرَسَةِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ. کہتے ہیں کہ ان کی عمر شریف 90 سال تھی اور وہ اپنے مدرسے کے اندر گویا کہ بعد وفات وصال کے آپ رکھے گئے ہیں. آپ کا مزار شریف وہاں پر ہے اور وہ سادات المشائخ. اللہ اکبر. سر بھلا کیا کوئی جانے. اب میں آ جاتا ہوں آج محدث ابن جوزی. لوگ کہیں گے یہ آپ تو مولانا صاحب آپ تو 150 سال بعد کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا ان کی بات کر رہا ہوں جن کے حوالے کو آپ بھی رد نہیں کرتے. اب میں اس کی بات کر رہا ہوں جو غوث پاک کا ہم اثر ہے. محدث ابن جوزی کی عام کتاب نہیں، یہ المنتظم ہے. اب میں المنتظم سے پڑھ رہا ہوں. یہ تاریخ اسلام کا شاہکار ہے، البدایہ کے اوپر ٹکر کی کتاب ہے المنتظم. یہ المنتظم کے الفاظ ہیں. یہی ساری بات انہوں نے لکھی ہے کہ وہ آپ 470 میں پیدا ہوئے، آئے اور ان سے ملاقات کی. انہوں نے مدرسہ استاد صاحب کے پاس پڑھا. استاد صاحب نے ابو سعید مخرمی نے پھر اس مدرسہ آپ کے حوالے کیا. مدرسۃ لطیفۃ بباب الازج، غوث پاک کا جو علاقہ ہے اس کو باب الازج کہتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں. پھر وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو وہ مدرسہ تفویض کر دیا. وہی جملے لکھتے ہیں پھر محدث ابن جوزی سے گویا کہ علامہ ابن کثیر نے جملے لیے ہیں. فتکلم علی الناس باللسان الواعظ، اور آپ اپنی زبان سے لوگوں کو نصیحت اور واعظ کرتے. وظہر لہ صیب الزہد، اور آپ بہت بڑے گویا کہ زاہد اور عابد تھے. وکان لہ سمت، اور آپ بہت بردبار تھے. فضاقت مدرسۃ بالناس، آپ جب درس دیتے تھے تو مدرسہ بھر جاتا تھا اور تنگ ہو جاتا تھا. فکان یجلس عند سور البغداد مستندا الی الرباط، آپ اکثر جو ہے وہ اپنے حجرے کے باہر ایک رباط، ایک چبوترے کے اوپر بیٹھتے تھے. اب آپ سنیے کیا لکھ رہے ہیں محدث ابن جوزی، جو امام بخاری تک ہاتھ لے جانے میں آسرا نہیں کرتا. کیا لکھ رہا ہے غوث پاک؟ وَيَتُوبُ عِنْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ خَلْقًا كَثِيرٌ، ایک ایک وقت میں ہزاروں لوگ گناہوں سے توبہ کرتے تھے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ہزاروں لوگ آپ کے پاس توبہ کرتے تھے. فَعَمِرَتِ الْمَدْرَسَةُ وَسِعَتْ، پھر آپ نے مدرسے کی توسیع کی، اس کو بڑھایا اور اس میں آپ پڑھاتے رہے. پھر آپ کا وصال ہفتے کی رات میں ہوا ہے. توفی لیلۃ السبت، ہفتے کی رات ہوا. سامن من ربیع الاخر، ربیع الاخر جمادی الثانی کی 8ویں تاریخ تھی. ودفن فی اللیلۃ، اور رات کے وقت آپ کی تدفین ہو گئی. بالمدرسۃ وقد بلغ 90 سنہ، اور آپ کی عمر شریف جو تھی وہ 90 سال کے قریب ہوئی. یہ بات لکھ رہے ہیں. ابن رجب حنبلی نے یہاں پر ایک جملہ مزید لکھا ہے کہ حصل لہ القبول التام من الناس،
آپ کو مکمل قبولیت بندوں کے درمیان حاصل ہوئی. قبولیت بمانا آپ کی عزت ہر ایک کے دل میں آئی. وحصل القبول التام. قبول التام یہ لفظ جب کہا جاتا ہے کہ جناب کوئی بندہ باہر نہ ہو, یہ شہرت غوث پاک کی اس دور میں تھی. کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اعتقادی مسائل پر بات کرتے تھے, اور یہ جملہ ناظرین اور طلباء غور سے سنے جو ابن رجب نے لکھا ہے, وَإِنْتَصَرَ أَهْلُ السُّنَّةِ بِظُهُورِهِ, آپ کے وجود سے سنیت کو طاقت ملی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَإِنْتَصَرَ أَهْلُ السُّنَّةِ بِظُهُورِهِ, آپ کے کلام اور واس سے صحابہ کی عزت, مقام اولیاء, اس پر آپ بہت بڑے مناظر بھی تھے, محقق بھی تھے. یہ ابن رجب حنبلی نے جملہ لکھا ہے. تب وَإِنْتَصَرَ أَهْلُ السُّنَّةِ بِظُهُورِهِ وَاشْتُرِحَتْ أَحْوَالُهُ وَأَقْوَالُهُ وَكَرَامَاتُهُ وَمُكَاشَفَتُهُ وَهَابَهُ مُلُوكُهُمْ مَنْ دُونَهُمْ, آپ کی احوال کی شہرت, آپ کے اقوال کی شہرت, آپ کی کرامات کی شہرت, آپ کے غیبی مکاشفات کی شہرت, اور آپ کی ہیبت ہمیشہ وقت کے وزیروں کے اوپر ہوتی تھی, بادشاہوں کے اوپر ہوتی تھی. فرمایا یہ مقام حضرت غوث اعظم رضی. یہی بات دیکھیے صاحب تفسیر منار شیخ عبدہو, وہ بھی اسی عقیدے کے ہیں, لیکن اب شیخ عبدہو نے بھی اپنی تفسیر منار میں یہی جملہ لکھا. میں ریپیٹ نہیں کرتا جو میں نے بھی ابن رجب حنبلی کا پڑھا ہے, کہ آپ کو جو ہے کہ وہ مکمل آپ کے واس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اور یہاں تک لکھا ہے کہ یسمون اقطاب العربہ, آپ کو لوگ چوتھا قطب کہتے تھے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ شیخ عبدہو لکھ رہے ہیں. اور شیخ عبدہو کون ہے ذرا پڑھ کر دیکھیے آپ, اس مکتب کے وہ امام کہلاتے. تفسیر منار کے یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَجِدُ فِيهِ لِأَحَدٍ مِّنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَنْفَعُ النَّاسُ بِعُلُومِ الشَّرْعِ إِلَى شیخ عبد القادر جیلانی. ان کے زمانے میں جتنی امت نے شیخ عبد القادر جیلانی کی مکتب سے گویا کہ نفع پایا ہے, امت نے اتنا نفع کہیں بھی نہیں پایا. ابن تیمیہ کی کتاب ہے الاستقامہ, یہ جملہ لکھتے ہیں. کس کے بارے میں؟ ایک واقعہ لکھتے ہیں غوث پاک, کیونکہ غوث پاک کے ایک مرید ہیں اور بڑے قریبی خلیفہ ہیں ابو نجیب سہروردی رضی اللہ عنہ. یہ بات کے بڑے بڑے اولیاء انہی کے مریدوں میں سے, اور ان کے بھتیجے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی, ٹھیک ہے نا, اور یہ چچا ہیں اور غوث پاک کے خلیفہ ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں میری عمر 20 سال کی تھی, مجھے مناظرہ پڑھنے کا بہت شوق تھا. یہ الاستقامہ میں پڑھ رہا ہوں, آپ نے یہ حوالے کئی جگہ سنے ہوں گے, لیکن ان کی کتاب سے سنیے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو عام کتابوں میں اس کے اثر کے لوگوں نے قبول کیا. یہ ابن تیمیہ صاحب کی کتاب ہے الاستقامہ, اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ کنت عزمت علی ان اقرأ شیئا من علم الکلام, میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں علم عقائد, بحث و مباحثہ والا موضوع پڑھوں. وانا متردد, اور میں اس میں تردد میں آ گیا کہ پڑھوں کہ نہیں پڑھوں, پڑھوں کہ نہیں پڑھوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, فذهبت مع خالی ابی نجیب, میں اپنے ماموں کے ساتھ, یہ چچا کے ساتھ گیا. کہاں گیا میں؟ حضرت غوث پاک. وکان یصلی, اب جملہ سنیے گا, وکان یصلی بجانب شیخ عبد القادر, میں نے حضور غوث پاک کے قریب آ کر نماز پڑھی. تو پھر یہ کہتے ہیں قال فالتفت الشیخ عبد القادر, میری طرف حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ متوجہ ہوئے اور مجھ سے کہا قال علی یا عمر, کیونکہ حضرت شیخ سہروردی کا نام عمر تھا, یعنی میری طرف متوجہ, فرمایا یا عمر ما ہوا من زاد القبر, ما ہوا من زاد القبر, یعنی وہ بات تو میں نے اپنی لائبریری میں سوچی تھی, لیکن یہاں جب غوث پاک کے ساتھ نماز پڑھی تو غوث پاک میری طرف آئے. اور ایک حوالہ جو ہے اس میں یہ عبارت بھی کہ یہ کیسے ہوا, فرمایا کہ جب میں غوث پاک کے ساتھ, یہ اب ابن رجب لکھ رہے ہیں جملہ, کہتے ہیں کہ جب میں غوث پاک کے قریب نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے جب غوث پاک کو دیکھا, فقمت, تو میں کھڑا ہوا, وقبلت یدہ, میں نے غوث پاک کے ہاتھ چومے. شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں فاخذ یدی, جب میں نے ہاتھ چومے تو سرکار غوث پاک نے میرے ہاتھ کو چھوڑا نہیں, پکڑ لیا اور فرمایا توبہ کرو, مما عزمت علی اشتغال بھی, یہ جو تو نے علم کلام میں مشغول ہونے کی جو اشتغال کیا نا, اس سے توبہ کر. اور یہ جملہ کیا کہا, یہ ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہ جملہ حضور غوث پاک نے کہا ما ہوا من زاد القبر, وہ علم حاصل کر جو قبر میں کام آ جائے, جو آخرت میں کام آ جائے, آخرت میں کام آ جائے. تو اب آپ دیکھیے یہ علامہ ابن تیمیہ کے جملے ہیں جو سننے کے لائق. کہتے ہیں فرجعت عن ذلك, میں نے اپنے اس ارادے سے رجوع کر لیا کہ نہیں پڑھوں گا. فاخبر ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ ونہاہ عن الکلام الذی کان ینسب الیہ القشیری. کہتے ہیں کہ جناب ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کمال یہ ہے کہ ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ, وہ چیزیں روشن ہو گئی جو شیخ
عمر سہروردی کے دل کے اندر تھی وہ حضرت غوث اعظم کے سامنے کاشفہ بما کان فی قلبہ، ان کی دل کی بات ان کے سامنے روشن ہو گئی اور انہوں نے علم کلام پڑھنے سے گویا کہ اجتناب کیا۔ یہ میں نے صرف وقت کے اختصار سے موٹے موٹے 7-8 حوالے پیش کیے ہیں۔ ابھی تو کسی کو میں کہتا ہوں جا کے سیر اعلام النبلاء پڑھ لیں، ٹھیک ہے جناب، المنتظم کو دوبارہ پڑھ لیں، البدایہ کو دیکھیں، یہ تمام مقامات کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کون سی ہستی ہے، اور یہ شعر اعلیٰ حضرت کا بالکل وہاں پر فٹ آ جاتا ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب بڑی ہی کمال گفتگو ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کچھ لوگ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو نہیں تسلیم کر رہے ہوتے، قبلہ شاہ صاحب نے یعنی کہ یہ جو لوگ نہیں تسلیم کر رہے ہوتے، انہی جن کو یہ بڑا سمجھتے ہیں، انہی کے حوالے انہی کی کتابوں سے آپ نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان اور عظمت بیان کی ہے۔ میں کہتا ہوں اب تو ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ بہرحال حضور گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام تھا اس کا کیا عالم تھا؟ سبحان اللہ عز و جل۔ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت اور بہت مدلل انداز میں جو گفتگو فرمائی، اس سے یقیناً بہت سے وہ لوگ جو اشکالات کا شکار تھے جی ان کے اشکال ضرور دور ہوں گے، اور ضرور وہ راہ راست کی طرف آئیں گے، کیونکہ جن کی نظر و فکر کی وجہ سے وہ ایک الگ مکتبہ فکر بنے ہیں، ان کے آئمہ، ان کے کبار علماء کی رائے حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے، تو ان کو بھی اپنی رائے اب بدل لینی چاہیے۔ یہ ہماری دعا ہے، اور اولیاء اللہ سے کبھی بھی لڑائی مول نہیں لینی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ حافظ صاحب اس کے اوپر جو یقیناً کچھ لوگ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بات کریں گے کہ بھائی شاہ صاحب اور مفتی صاحب جو دلائل دے رہے تھے، ہم تو اللہ پاک کی بات کرتے ہیں، تو بھائی ہم بھی اللہ پاک ہی کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے جن کی بات کی ہے ان کی بات کر رہے ہیں۔ کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ۔ اور جن کی بات اللہ کر رہا ہے ان کی بات کرنا اللہ ہی کی بات ہے۔ ہو سبحان اللہ، بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کے بارے میں یا شہداء اور صدیقین کے بارے میں یا انبیاء کے بارے میں جو عقائد رکھتے ہیں، وہ سب کے سب عقائد وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں پہنچائے اور ہم تک آئے، اور آئے کیسے؟ انہی اولیاء کرام کے تھرو آئے، انہی علماء ربانیین کے تھرو آئے، اور اگر ان پر ہی اعتماد نہیں ہوگا تو اسلام کی بنیاد ہل جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ یہ وہ اولیاء کرام ہیں جن کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا وارث قرار دیا، اپنا نائب قرار دیا، اور پھر ان کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے یہ دنیا بھر میں پھیل گئے۔ ماشاءاللہ۔ ان میں ایک نام حضور غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ محقق علی الاطلاق سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، یہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے پورا جو ہے وہ باب باندھتے ہیں، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی۔ اب اس کے صفحہ نمبر 11 پر لکھتے ہیں کہ علمی کمال غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا ایسا تھا کہ اپنے زمانے میں ایسا علم و ہنر رکھنے والا شخص کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے علمی کمالات سے متعلق جو روایات ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ کسی قاری نے آپ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اور جب اس کی آیت تلاوت کرنے کے بعد غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا گیا تو آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی، دوسری تفسیر بیان کی، تیسری تفسیر بیان کی، یہاں تک کہ 40 تفسیریں اس ایک آیت کی بیان کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان 40 تفاسیر کو اسناد سے ثابت کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ وہ 40 تفاسیر ہر جہت سے پایہ ثبوت تک پہنچا کر، اور یہ بھی
اس پر اس لیے رک گئے کہ وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنا ہی سمجھ سکتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے مقام غوث العظم دستگیر کا علمی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ذرا سنیے حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ محمد بن خضر حسینی المعروف شیخ موصلی علیہ رحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جب تقریر کیا کرتے تھے تو آپ 13 علوم پر تقریر کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. 13 علوم پر. 13 علوم پر، اوہ، جن کی آج کے دور میں ہر علم کی کئی شاخیں نکل چکی ہیں. یعنی سینکڑوں علوم پر آپ تقریر کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی روٹین کیا ہوا کرتی تھی؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مدرسہ عالیہ یعنی جس میں آپ نے خود پڑھایا پھر پڑھا بھی اس میں، اور فرماتے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ اس کے اندر آتے تو آپ لوگوں سے تفسیر، حدیث، علم فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم کی تعلیم دیتے. یہ تھا دوپہر سے پہلے تک، اور دوپہر کے بعد آپ لوگوں کو تفسیر اور حدیث کی تعلیم دیتے اور فقہ حنبلی کی تعلیم دیتے. سبحان اللہ. اور دیگر فقہ مذاہب اور ان کے اصول اور نحو پڑھاتے. پھر کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد عصر تک، پھر عصر کے بعد مغرب تک مختلف قراتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے. اوہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مختلف قراتوں کے ساتھ، جس کو آج کے دور میں آپ سبع عشرہ کہتے ہیں، عشرہ قرات کہتے ہیں، مشہور روایات کی قرات، ان میں غوث پاک پڑھایا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آج جو لوگ پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو سیدھا قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. ہم اس پیرانے پیر کے ماننے والے ہیں. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ. اب غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واعظ و نصیحت کے بارے میں ان کے بیٹے سیدنا شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک واعظ و نصیحت کی، اور آپ کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے توبہ کی اور سینکڑوں لوگ مشرف با اسلام ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کسی کو علمی حیثیت پر شک ہے تو اب میں پڑھنے لگا ہوں ان کی تصنیفات کے نام. اللہ اکبر. جو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابیں لکھی. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو مشہور کتابیں لکھی اس میں کتاب الفتح الربانی والفیض الرحمانی. دوسری کتاب کا نام ہے فتوح الغیب. تیسری کتاب کا نام ہے الغنیۃ لطالبی طریق الحق، جس کو آپ غنیۃ الطالبین بھی کہتے ہیں. چوتھی کتاب کا نام ہے جلاء الخاطر فی الباطن والظاہر. پانچویں کتاب جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ ہے سر الاسرار و مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار. چھٹی کتاب ہے آداب السلوک و توسل الی منازل السلوک. پھر ساتویں کتاب ہے تحفۃ المتقین وسبیل العارفین. واہ جی واہ، واہ جی. اور آٹھویں کتاب ہے حزب الرجاء والانتہاء. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نویں کتاب ہے الفیوزات الربانیہ فی الاوراد القادریہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10ویں کتاب ہے الکبریت الاحمر فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 11ویں کتاب ہے مراتب الوجود. 12ویں کتاب ہے یواقیت الحکم. اور 13ویں کتاب ہے المواہب الرحمانیہ. 14ویں کتاب ہے معراج لطیف المعانی. اور 15ویں کتاب ہے القصیدۃ الغوثیہ. واہ واہ واہ. یہ
नाम भी आज के उन जाहिलों को पढ़ना नहीं आएंगे जो गौस पाक के इल्म पर एतराज करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये किताबें सारी की सारी उस मौजू के मुतालिक हैं जिस मौजू पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया। वो क्या है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तो आए क्यों इनमें से? युज़क्कीहिम, अल्लाह, वाह वाह वाह, युज़क्कीहिम, तज़किये के मौजू पर। अल्लाहु अकबर। वो जो हुजूर अलैहिस्सलाम मौजू लेकर आए, वो क्या मौजू है? वो है अंदर की सफाई, वाह, कल्ब की सफाई, वो रियायत हुस्ने अखलाक। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस रास्ते पर चलाने के लिए, सालकीन की रहनुमाई के लिए, आरिफीन की रहनुमाई के लिए, और आरिफीन भी कैसे? जब ख्वाजा साहब ने सर झुकाया तो ख्वाजा साहब दाता साहब को कह रहे हैं ते गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। और वहां से जब गौस पाक ऐलान कर रहे हैं कि कदमी हाजा अला राकावत कुल्ली वलीयिल्लाह, तो यहाँ महवे इबादत ख्वाजा गरीब नवाज अपने सर को झुका रहे हैं और कहते हैं ला, नहीं नहीं, आपका गर्दन मेरी गर्दन पे नहीं, बल रासी व आईनी या गौस, आपका कदम मेरे सर और मेरी आंखों के ऊपर है। अल्लाहु अकबर। ये वो ख्वाजा गरीब नवाज वाह हैं जी वाह। जो उनका ये इल्म, ये मार्फत, ये वरा, ये तकवा, ये विलायत, ये गौसियत कुबरा ख्वाजा गरीब नवाज मान रहे हैं, जिनको करोड़ों लोग मान रहे हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। आज लोग बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उनका इल्म क्या था? उनका इल्म क्या इल्म कहते किसको हैं? ये देखना हो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तसनीफात को देख लें, सुभान अल्लाह, उनकी सीरत और किरदार को देख लें। बहुत अच्छा। और गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसे आलिम पीर थे। फरमाया कि मुझे पहला जो ये मकाम मिला है, ये मुझे दर्स कुरान, दर्स हदीस, दर्स तसव्वुफ, दर्स फिक़्ह, दर्स इस्लाह उम्मत, इसकी वजह से मिला है कि दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतुल कुतबा, मैं मुसलसल मखलूक खुदा को दर्स देता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह करीम ने मुझे कुतुबियत के मकाम पर फाइज कर दिया। व निलतुल सादा, और मैंने पाली सआदत मिन मौलल मवाली, रब्बुल इज्जत की जनाब से उस सआदत। और आज के दौर में पीर कहलाने वाले इल्म से खाली हैं, तो दर्स क्या देंगे? दर्स क्या देंगे? ओ हो। तो इसीलिए मेरे इमाम ने जो शराइतें पीरी मुरीदी बयान की है, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बयान कर चुका हूं। नंबर 1 आलिम होना, वाह। नंबर 2 उसका अकीदा वो कुरान और शरीयत के मुताबिक होना, बहुत अच्छे। नंबर 3 फासिक व फाजिर ना होना, नंबर 4 मुत्तसिल सिलसिला होना। पहली जो कैटेगरी है आलिम होना, तो आज के दौर के 99% पीर तो उसी से बाहर हो गए। बाकी जो बच गए एक, उनके अंदर हम देखेंगे 1% में जो वरा और तकवा वाले हैं, जो शरीयत के ताबे हैं, जो कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक हैं, जो 1400 साल की तालीमात सहाबा और अहले बैत के मुताबिक हैं, जो मुत्तसिल सिलसिला हैं, फासिक और फाजिर नहीं हैं। हम फिर लोगों को मशवरा देंगे उनकी तरफ जाओ। ऐसे हर जो है वो पीर दिखने वाले, या आजकल तो पीर दिखने वाले भी पीर नहीं होते, ये बड़ी एक अजीब सी और बदनसीबी की बात है। दिखने वाले नहीं होते, बिकने वाले होते। बिकने वाले, हाँ, वो अब विलायती पीर जो है, जो विलायत जाने के लिए पीर बने होते हैं, या लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए धंधा कर रहे होते हैं जी। तो ज्यादा तो उस अवाम का कसूर है जो ऐसे लोगों को मानते हैं। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रहमान की तालीमात के मुताबिक चारों शराइत होंगी तो पीर कहलाने के काबिल हैं।
ہم جس پیر کے مرید ہیں الحمدللہ وہ کامل الشرائط ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بحمد اللہ تعالی ہم نے جن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے وہ عالم با عمل بھی ہیں, وہ متصل السلسلہ بھی ہیں, ان کا عقیدہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور ان کا عمل ظاہری بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے, صوفی باصفا بھی ہیں بحمد اللہ تعالی. اور ہم لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کی تعلیمات بھی یہی ہیں, ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہیے. سارے سلسلے معتبر ہیں, ہم چاروں سلسلوں کے ماننے والے ہیں, ہم ان کی شاخوں کے بھی ماننے والے ہیں, لیکن ان سب کے اندر شرائط بیعت یہی ہیں. جو اس پر پورا اترے گا وہی پیر کہلانے کے قابل ہے اور وہی مرید بنانے کے قابل ہے. واہ جی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز علماء کرام سے جو ہم نے آج گفتگو سنی ہے نا, اس کے بعد تو کہتے ہیں نا کہ اپنی قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ ہم پیران پیر لجپال حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے ہیں. تو اب اتنی خوبصورت گفتگو ہو گئی ہے تو پھر آخر میں ایک پیارا سا کلام حافظ محمد احسن قادری صاحب سے سنتے ہیں اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس کے بعد. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. میرے 11ویں والے پہ غوث اعظم دستگیر, میرے 11ویں والے پہ غوث اعظم دستگیر, تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر, تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر, میری چمکا دے تقدیر غوث اعظم دستگیر. کے ہاتھ ہے بغداد والے کے, ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا, مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا, تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو, فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے, فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے. دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا, یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ, محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ,
افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا جمیل قادری سوجان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سوجان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر میری چمکا دی تقدیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین کرام یہ خوبصورت بزم آج اس مبارک رات میں سجی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذکر کی خاص برکات عطا فرمائے، اور آج بڑی 11ویں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیران پیر لجپال کا خصوصی فیضان عطا فرمائے۔ اللہ کرے مرتے دم تک اسی محبت کے سانچے میں ڈھلے رہیں، اسی محبت کے رشتے سے جڑے رہیں، اور اسی طریقے سے خوبصورت بزم سجتی رہے، اور اللہ کے ان پیاروں کا ذکر کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کو سامان وہ کہتے ہیں نا کہ تیار کرتے رہیں، اور اسی پر چلتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، جو ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، یعنی کہ انعام یافتگان کے راستے پر چلتے ہوئے ہم بھی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ، کمال گفتگو فرمائی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ثنا خانوں کا شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی بزم میں پھر اس مبارک ذکر کے ساتھ، یعنی اللہ کے پیاروں کے ذکر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔